کیا گیا، بیٹھے تشریف رکھے، خطاب فرمائیں، اس کے بعد سارے حضرات نے قدم بوسی کیا۔ بعض حضرات کے چونکہ ہمارے پاس علم دین کی کمی ہے، معلومات کی کمی ہے اور علماء کی صحبتوں کی کمی ہے، اسی لیے ظاہری طور پر چند افعال، چند چیزیں ایسے ہم کو دکھتی کہ یہ شریعت کے خلاف کچھ ہو رہا ہے۔ ظاہری طور پر ایسا ہم کو دکھتا کہ کچھ نامناسب کام ہو رہا ہے، اتنا بڑے بڑے باتیں بتائے 4 دن سے، آخر میں ایسا کر دیے، غیر اللہ کے سامنے جھک گئے، اللہ کے سامنے جھکنا تھا، ایسا خیال۔ اپنے پیر بھائیوں کو تو معلوم ہے کیا ہے، لیکن نئے لوگ بھی ہیں، ان کے ذہن میں باتیں آ رہی، مجھ تک پہنچی کہ ایسی باتیں آ رہی ہے، تو میں ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ اب اگر اسی وقت اس کا ازالہ نہیں ہوا تو پھر بعد میں نہیں معلوم کب موقع ملتا۔ تازہ بات ہے، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دور کیا جائے۔ دوسری بات جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج مغرب کی نماز کے بعد جیسا کہ حضرت قبلہ فرمائے کہ جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، عورتوں میں سے مردوں میں سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اجازت دیے ہیں۔ حالانکہ ہر سال سالانہ اجتماع میں بیعت کی اجازت نہیں ملتی۔ گزشتہ سال بھی بعض لوگ بیعت کرنا چاہتے تھے، حضرت قبلہ کے سامنے ہم گزارش کیے تو حضرت فرمائے بعد میں دیکھیں گے میاں والے۔ سالانہ اجتماع میں کبھی بیعت کی اجازت نہیں ملی تھی، لیکن الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے جو بات آتی ہے، اللہ والے وہی بات بولتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں۔ تو حضرت خود فرمائے ہیں کہ اعلان کرو کہ جو بیعت میں داخل ہونا ہے ان کو اتوار کے دن آج مغرب کے بعد ان کے لیے اجازت ہے۔ تو عورتوں میں بھی کئی لوگ ہیں بیعت کرنے کے لیے، سلسلے میں داخل ہونے کے لیے۔ مردوں میں سے بھی آپ حضرات جو 4 دن سے سن رہے ہیں، اگر آپ کے دل میں یہ باتوں کو حاصل کرنا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، تو ہم کو سلسلے میں داخل ہونا ہوتا ہے۔ یہ 2 باتوں پہ میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، قدم بوسی کے بارے میں اور مرید کیوں بننا، اس بارے میں 2 باتیں مختصراً بتا کر میں پھر رخصت ہو جاؤں گا، اور جانا ہے بعد میں علماء کرام سے سنیں گے۔ ایک بار درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی وسلم۔ دیکھیے محترم بزرگ اور دوستو، پہلی بات ہم کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، جو مستند عالم ہوتا ہے، جو حقیقت میں عالم ہوتا ہے، سند یافتہ عالم ہوتا ہے، جو کسی اہل سنت الجماعت کے مستند تعلیمی ادارے میں پڑھ کے فارغ ہو کے نکلتا ہے، اگر وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پہلے تو اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ عالم رہ کر جب یہ کام کر رہے ہیں یا ان کے سامنے ہو رہا اور وہ خاموش بیٹھ رہے ہیں، تو ضرور اس میں کچھ نہ کچھ شریعت کی اس کے اندر شریعت نے اس کی اجازت دی ہوگی، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، اسی لیے ہم اس کو صحیح سمجھ نہیں پا رہے۔ پہلے تو یہ حسن ظن رکھنا، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ہمارا حال کیا بن گیا معلوم ہے، ہم ڈاکٹر نہیں ہیں۔ ایک ڈاکٹر اگر کچھ بولا، دوائی دیا، تو ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ڈاکٹر ہے اس کو معلوم ہوگا کیا دوائی دینا، بول کے ایسا نہیں سوچ رہے، ڈاکٹر پہ اعتراض کر رہے، انہیں کہہ کر ڈاکٹر بھائی یہ گولی لکھ کے دے دیا۔ تو ہمارا مزاج ایسا بن رہا۔ دنیا میں نہیں ہے ایسا مزاج۔ دنیا میں اگر کوئی انجینئر کوئی پلان دیا تو اس کے پلان پہ اعتراض نہیں کرتے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے، انجینئر کا ہے، انہیں بولا تو صحیح ہوگا۔ لائر اگر بولا ایسا نہیں ایسا کرنا تو صحیح بولتے، کیونکہ لائر ہے بھائی، ہمارے پاس لا کا علم نہیں ہے، انہیں بولا تو صحیح بولا۔ ڈاکٹر اگر کوئی دوا تجویز کیا تو پلٹ کے نہیں پوچھتے یہ دوا کہاں سے آپ جو ہے لکھے، یا ایسا نہیں لکھنا ویسا لکھنا نہیں بولتے۔ ہم سمجھتے ڈاکٹر ہے اس کو معلوم۔ ایسا دین کے اندر کیوں نہیں ہے؟ دین کے اندر ہم جیسا ہوا دنیا میں ڈاکٹر کے حوالے ہو گئے، نا، انہیں کیا دوا دیا کہ مان لیے، اعتراض نہیں کر رہے، انہیں یہاں دبایا تو مان لیے، یہاں دبایا تو مان لیے۔ جیسا حضرت مثال دیے، درد سر میں رہتا انہیں دل کو چیک کرتا، اس کو پلٹ کے بولتے کیا، کیوں؟ وہاں پہ اپنے کو یقین کیا ہے، انہیں پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، انہیں بول رہا انہیں کر رہا تو صحیح ہوگا، اپنے کو نہیں معلوم۔ ایسا دین کے اندر نہیں ہے۔ دین کے اندر ہر چھوٹا موٹا جو پڑھا لکھا ہے انہیں علماء پہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے اپن، کہ ایسا کیسا بھائی اتنا بڑا پڑھے لکھ کے ایسا کیا کام کر دیا، ایسا کر دیا۔ آپ لوگ آپس میں باتیں کرے تو میں مائک بند کر دیتا ہوں، یا تو آپ باتیں کر لو یا میرے کو بات کرنے دو۔ درود شریف پڑھے ایک مرتبہ۔ محترم بزرگ اور دوستو، پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ عام لوگ نہیں، علماء جب کوئی کام کرتے ہیں یا ان کے سامنے ہوتا ہے تو دیکھ کر خاموش رہتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہوتا۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھنا۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے، اللہ کے سامنے جھکنا الگ ہے
غیر اللہ کے سامنے عبادت کی نیت سے جھکنا الگ ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہم جھکتے ہیں عبادت کی نیت سے جھکتے ہیں، سجدہ کرنے کی نیت سے جھکتے ہیں، اس کو اپنا معبود سمجھ کر جھکتے ہیں، اس کو ہم اپنے آپ کو اس کا بندہ سمجھ کے جھکتے ہیں، وہ عبادت ہے۔ غیر اللہ کے سامنے یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کوئی مسلمان عبادت کی نیت سے نہ جھک سکتا ہے، نہ اس کو جھکنے کی اجازت ہے۔ کسی مسلمان کا ایمان وہ گوارا نہیں کرتا۔ عبادت اور ادب و احترام اور تعظیم میں ہمارے پاس فرق نہیں ہے۔ عبادت الگ ہے، ریسپیکٹ اور تعظیم الگ ہے۔ کسی چیز کی آپ تعظیم کر رہے ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے سمجھ کر، اللہ کی نشانی ہے سمجھ کر آپ کسی چیز کا ادب کر رہے ہیں، تو ادب کرنا ایک الگ ہوتا ہے، عبادت کی نیت سے اس کے سامنے جھکنا ایک الگ ہوتا ہے۔ اللہ کے سامنے جو جھکا جاتا ہے وہ عبادت کے لیے جھکا جاتا ہے۔ اب ایک بات آپ بتائیے، ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پیدا کیے، ہمارے باپ کو اللہ تعالیٰ پیدا کیے، پیدا کرنے کے بعد دیکھو بھائی شرک غلط ہے، وہ ہر زمانے میں غلط رہنا نا، نہیں ایسا ہے کہ پہلے کے زمانے میں شرک درست تھا، اب امت محمدیہ میں شرک کرنا حرام ہے؟ آدم علیہ السلام کی شریعت میں شرک جائز تھا، اب شرک حرام ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں جائز تھا، اب حرام ہے؟ ایسا ہے؟ جب سے کائنات بنی شرک حرام ہے، حرام ہی رہے گا۔ شرک ایک لمحے کے لیے بھی کبھی جائز نہیں ہوا، نہ کبھی قیامت تک جائز ہو سکتا ہے۔ اللہ کے سوا دوسرے کو سجدہ کرنا شرک ہے یا نہیں ہے؟ بولو مولا، شرک ہے۔ قرآن کی طرف آئیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیے کہ آدم کو قدم بوسی کرو، نہیں بولے قدم بوسی چھوٹا ہے، ہلکا ہے، اس سے آگے کی بات بولے سجدہ کرو بولے۔ اب اللہ پہ کیوں نہیں اعتراض ہوا؟ اے اللہ سجدہ تو تجھے کیا جاتا ہے، جھکنا تو تیرے سامنے ہے، قدم بوسی کے لیے تھوڑا جھکنا پڑتا، خالی رکوع کی ہیئت میں جھکتے ہیں، لیکن سجدہ کرنے کے لیے کون سی ہیئت میں جھکتے ہیں؟ بالکل سجدہ کر دینا ہے، ایسا کرتے نا۔ اب بولو اللہ شرک کا حکم دیا کیا؟ اس سے پتا چلا کہ وہ جو سجدہ کرایا اللہ وہ شرک نہیں تھا، کچھ اور تھا، شرک نہیں تھا۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ جب غیر اللہ کو اللہ کے حکم سے سجدہ کرنا شرک نہیں ہوا تو قدم بوسی کرنا شرک کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اور غیر اللہ کے سامنے جھکنا، اس کو کیسا ہم نام دے سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو صاحبزادے یوسف علیہ السلام ہیں، انہوں نے خواب دیکھا تھا چاند سورج ستارے مجھے سجدہ کر رہے، واقعی آپ کو معلوم ہے۔ بعد میں ان کے والد یعقوب علیہ السلام، ان کے بھائیاں، ان کی ماں ان کو سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ تو سجدے کا لفظ قرآن میں آیا، میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن وہ سجدہ تعظیم والا سجدہ تھا، عبادت والا سجدہ نہیں تھا، وہ بھی ہماری امت میں حرام ہے۔ آدم علیہ السلام کے دور میں، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے دور میں تعظیم والا سجدہ جائز تھا، عبادت والا سجدہ حرام تھا اللہ کے علاوہ غیر کو۔ آج عبادت والا سجدہ بھی غیر اللہ کے لیے حرام ہے، اور تعظیم و تکریم والا سجدہ بھی غیر اللہ کے لیے حرام ہے۔ بس سجدہ کسی کو نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نکلتے جنگلوں میں، صحرا میں، کبھی نکلتے، آپ کو جانور دیکھتے، اونٹ آ کے آپ کو سجدہ کرتے، اونٹ آ کے سجدہ کرتے، کئی سارے جانور آ کے آپ کو سجدہ کرتے، تو صحابہ کرام دیکھ کر بولتے یا رسول اللہ یہ جانور سے زیادہ تو ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم کو موقع دیجیے، اجازت دیجیے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، خواہ عبادت کی نیت سے کرو یا تعظیم کی نیت سے کرو، سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا تھا کہ وہ اپنے اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اجازت سجدے کی نہیں ہے۔ اب قدم بوسی کا جو مسئلہ ہے وہ سجدہ نہیں ہے، سجدہ الگ ہوتا۔ سجدے میں 7 چیزیں زمین پر لگنا ہوتا ہے، ہتھیلیاں لگنا، گھٹنے لگنا، پیر لگنا، ناک لگنا، پیشانی لگنا۔ سب سے اہم چیز پیشانی لگنا، اس سے بھی بڑی اہم چیز کیا ہے؟ سجدہ کرنے کی نیت ہونا، کہ میں ان کو میرا خدا، میرا الہ، میرا معبود سمجھتے ہوئے میں ان کو سجدہ کر رہا ہوں، یہ نیت ہونا تو شرک ہوتا اگر غیر کے ساتھ ہو، ورنہ یہ شرک نہیں ہے۔ مطلقاً کسی کے بڑے کے سامنے جھکنا، ان کے پیروں کو ہاتھ لگانا، یہ سجدہ نہیں ہوتا۔ یہ چند بنیادی باتیں تھی، یہ میں آپ کو قدم بوسی کی دلیل نہیں دے رہا ہوں، بنیادی باتیں بتا رہا ہوں۔ اب آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پہلے ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ فرض نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے۔ سنت سے مراد سنت موقدہ، واجب کے معنوں میں، نہ واجب ہے نہ موقدہ سنت ہے، نہ یہ ایسی کوئی چیز ہے کہ کرے تو ثواب ملتا، یہ ایک مباح عمل ہے۔ کیا ہے؟ مباح کا مطلب ہوتا کرے تو کوئی ثواب بھی نہیں ملتا، نہ کرنا ضروری ہے، نہ جو ہے اس کو ہم جائز یا حرام کہہ سکتے ہیں۔
جب مباح عمل ہے اگر کوئی کر رہا ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے مباح عمل کے کرنے پر کسی کو ٹوکا نہیں جا سکتا، اور جو نہیں کر رہا ہے اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں سنیے آپ، یہاں پہ اللہ کے احکام کی بارش ہو رہی، پانی کی بارش کی طرف دیکھ کے کیا کرتے ہیں آپ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک علم کے دروازے کھول رہا ہے، اس کی بارش یہاں پہ ہو رہی ہے، اپنی وہ پانی کی بارش کی پڑی ہوئی ہے، یہاں پہ بول رہے ہیں کون سی بارش ہو رہی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باتیں آ رہی تو بتا رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر مقرر اپنی طرف سے بولتا، ہر مقرر جو ٹھہرتا وہ یہاں ٹھہر کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے بولنے لگاتے ہیں تو وہ بولتا ہے۔ درود شریف پڑھے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا دوستو، پہلے تو یہ عمل ضروری نہیں ہے، نہ ہم اس کو کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، نہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، نہ اس میں کوئی ثواب کا کام ہے۔ یہ ایک مباح عمل ہے، کرنا ہے تو عقیدت میں تو کرتا ہے، لیکن شریعت میں چونکہ ناجائز یا حرام نہیں ہے اسی لیے ہم کسی کو روکتے نہیں ہیں اور کسی کو زبردستی پکڑ کے کراتے بھی نہیں ہیں۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات آئیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی اگر اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کرام کا عمل ہم کو ملتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتاب میں روایت نقل کر رہے ہیں، امام بخاری سے بڑا کوئی محدث نہیں ہے۔ امام بخاری اپنی کتاب میں، کتاب کا نام ہے الادب المفرد، اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کئی سارے احادیث لاتے ہیں۔ ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے، صحابہ کرام جب کبھی باہر سے تشریف لاتے حضور کی خدمت میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو اور پیروں کو بوسا دیتے تھے۔ پہلے یہ طے کر لو کہ قدم بوسی شرک ہے یا نہیں ہے، اگر ہے بلکہ مان لیں گے تو رسول کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ رسول کے ساتھ شرک کرنا جائز ہے، آقا کی عبادت کرنا جائز ہے، بولو آقا کو سجدہ کرنا جائز ہے۔ جب جائز نہیں ہے تو خود محمد رسول اللہ کے لیے بھی جائز نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 صحابہ یہ عمل کر رہے ہیں تو پتا چلا کہ جائز یا حرام نہیں ہے، اس کے اندر گنجائش ہے۔ فقہ کا اصول حدیث کا ایک آپ کو میں بات بتاتا ہوں۔ حدیث کے اندر اصول یہ ہے، 3 چیزوں کا نام حدیث ہے۔ یہ تو سنتے نا حدیث 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 بولتا کیا؟ 3 چیزوں کا نام حدیث ہے۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ پہلی چیز قول رسول، حضور اپنی طرف سے کوئی بات بولے تو وہ حدیث ہے۔ اگر حضور بول دیے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، بول دیے حضور، بول دیے تو وہ کیا بن گئی؟ حدیث بن گئی۔ حضور کے فعل کو حدیث بولتے ہیں۔ حضور کوئی کام کرے، مثلا پانی پیے، بیٹھ کر پیے، 3 سانس میں پیے، تو جو حضور کا عمل ہے وہ حدیث ہے، جو حضور کا قول ہے وہ حدیث ہے، بولے سو بات حدیث ہے، کرے سو کام حدیث ہے۔ تیسرا، ہمارے آقا کے سامنے کوئی دوسرا آدمی کوئی کام کر رہا ہے، آقا دیکھ کے خاموش بیٹھ گئے تو وہ بھی حدیث ہے۔ یہ حدیث کا اصول آپ کو بتا رہا ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اصول حدیث میں ایک مقدمہ لکھ کر پہلی بات یہ لکھتے ہیں کہ حدیث 3 چیزوں کا نام ہے۔ حضور کے سامنے اگر کوئی عمل ہو، حضور خاموش رہے تو وہ عمل کے جائز ہونے کی دلیل بن جاتی ہے۔ کیونکہ آپ کے اور میرے سامنے کوئی ناجائز عمل ہوا تو دیکھ کے اپن خاموش ہو گئے تو کچھ مصلحت کی وجہ سے خاموش ہو گیا، سمجھ سکتے۔ رسول کے سامنے اگر کوئی عمل ہو اور رسول دیکھ کر خاموش ہو جائے تو رسول کی شان یہ نہیں ہے کہ ناجائز حرام اور غلط کام کو دیکھ کے خاموش ہو جائے۔ اگر رسول کسی کام پر خاموشی اختیار کرتے ہیں تو وہ کام شرک یا حرام یا گناہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کام جائز عمل ہو جاتا۔ یہ اصول آپ ذہن میں رکھو۔ اب آئیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب باہر سے تشریف لاتے، امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد میں دلائل کے ساتھ احادیث کے ساتھ جمع کر کے لکھتے ہیں، صحابہ جب تشریف لاتے، صحابہ کا عمل یہ تھا کہ حضور کے ہاتھوں کو لیتے، ہاتھوں کو چومتے اور پیروں کو چومتے۔ چومنا کس کو بولتے معلوم ہے؟ ہاتھ لگا کے ایسا ہاتھ کو چوم لینے کو چومنا نہیں بولتے۔ میں ایسا مائک کو ہاتھ لگایا، چوم لیا، میں مائک کو چوما، اپنے ہاتھ کو چوما، کیا ملا بولو؟ اب سرکار کی اتنے جنے ختم بوسی کرے، صحیح بولو، ختم بوسی کرے یا اپنے اپنے ہاتھ کو چومے؟ ایک جنا تو بھی ختم بوسی کرا کیا بولو؟ میں تو نہیں دیکھا۔ ہاتھ ان کے پیروں کو لگا کے اپنے ہاتھ کو چومے نا، ان کے پیروں کو چومے۔ صحابہ حضور کے پیروں کو اپنے ہونٹوں سے چومتے تھے، اور ہونٹوں سے پیروں کو چومنے کے لیے کتنا جھکنا پڑتا ان کے سامنے؟ بولو ملا نہیں بول رہے کیا؟ اپن جھک رہے نہیں، ہاتھ لگا رہے، ہاتھ لے لے رہے، ہاتھ کو چوم لے رہے۔ اس کو نام دے دیے ختم بوسی۔ ختم بوسی ہو تو پیر کو بوسا دینا، پیر کو بوسا دیے، صحیح بولو، پیر کو بوسا دیے، نہیں دیے، پیر کو بوسا دینا اس کو نہیں بولتے۔ صحابہ کیسا ختم بوسی کرتے تھے معلوم ہے؟ امام بخاری سے پوچھئے، امام بخاری حدیث لا رہے ہیں،
سرکار دو عالم کے ہاتھوں کو اپنے ہونٹ لگا کر چومتے تھے, پیروں کو بھی اپنے ہونٹ لگا کر چومتے تھے صحابہ. تو سرکار دو عالم کے قدموں میں جھکے تو نہ ہونٹ ان کو لگے. اتنا اگر کوئی رسول کے آگے جھک رہا ہے تو وہاں شرک نہیں ہوا. بھائی شرک تو رسول کے ساتھ بھی شرک ہونا. ہاں بھائی انہوں رسول کیا, ایسے والے رسول نہیں نا, ہو بھائی رسول نہیں, ہم بھی مان رہے. لیکن جب دوسروں کے سامنے جھکنا شرک ہو گیا, غلط ہو گیا, گناہ ہو گیا, تو پھر رسول کے سامنے وہ عمل بھی گناہ ہی چھنا. ایسا ہے کیا کہ ہم رسول کے ساتھ کریں تو شرک نہیں ہے, دوسروں کے ساتھ کریں تو شرک ہے, گناہ ہے, غلط ہے, ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے. اصول یاد رکھیے, جو کام رسول کے سامنے ہو اور رسول خاموش رہے تو وہ کام شریعت میں کیا بن جاتا؟ جائز عمل بن جاتا, اس کے شریعت میں دلیل بن جاتی, شریعت اس کو جائز قرار دیتی ہے. تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, ہم خالی ہاتھ لگا کے ہاتھ کو بوسہ دے رہے ہیں لیکن قدم بوسی اس کو نہیں کہتے. سرکار دو عالم کو تو صحابہ اپنے مبارک ہونٹ لگا کر قدم بوسی کرتے تھے. اس کے بعد جب معراج کی رات ہوئی, حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے خانہ کعبہ کے صحن میں, محبوب کو جگاؤ اور معراج کے لیے سفر پر لے کر آؤ, براق کو بھیجیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل السلام آتے ہیں, سرکار آرام فرما رہے. اگر اپن ہوتے تو اپن کیا بولتے؟ ہاتھ لگا کے اٹھا دیتے, یا نام لے کے اٹھاتے, یا آواز کر کے اٹھاتے, یا پکارا کر کے اٹھاتے, یا سوئے ہوئے انسان کو ہلا کے اٹھاتے. لیکن جبرائیل علیہ السلام کا ادب یہ ہے, دیکھو فرشتہ کبھی شرک کر سکتا؟ انسان شرک کرتا ہے, فرشتہ کرتا کیا؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے کی شان یہ ہوتی ہے اللہ جو بولا وہی کرتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی ایک کام بھی نہیں کرتے. اور اللہ جو بولا وہ کرتے ہیں, اللہ جو نہیں بولا وہ کام اپنی طرف سے نہیں کرتے. انسان کئی کام اپنی طرف سے کرتا ہے لیکن فرشتہ کوئی کام اپنی طرف سے نہیں کرتا. اب آپ دیکھیے, جبرائیل السلام آ رہے ہیں معراج میں حضور کو جگانے کے لیے, تو جگانے کا طریقہ کیا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے, اللہ بلا رہا ہے, ایسا نہیں فرمائے. سرکار کے جسم مبارک کو ہلا کر نہیں اٹھایا گیا. جبرائیل السلام دیکھیے میرے آقا سو رہے ہیں, آرام فرما رہے, کیسے جگایا جائے؟ نام لے تو بے ادبی, پکارے تو بے ادبی, اٹھائے تو بے ادبی, ہاتھ لگا کر ہلائیں تو بے ادبی. کیا جائے؟ تو کتابوں میں بات آتی ہے فرشتے نے کیا کیا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں سے اپنے چہرے کو مس کر لیا, مل لیا. اپنا چہرہ لے کے جا کے حضور کے تلووں کو مس کرنے لگا. کتنا جھکنا پڑتا بھائی, لیٹے ہوئے ہیں زمین پر, پلنگ نہیں تھا, پلنگ پہ حضور ہے, نیچے جبرائیل السلام نے بیٹھے بیٹھے یوں کر لیے, بولے تو ہیڈ پہ رہتا پلنگ سمجھ سکتے. زمین پہ آقا لیٹے ہوں, زمین پہ آقا کے تلووں کو اپنا چہرہ لگائے حضرت جبرائیل جیسا فرشتہ, شرک ہو گیا. یہ قدم بوسی چھوٹا عمل ہے, اس سے بڑے بڑے عمل ہوئے شریعت کے اندر, وہ شرک نہیں ہوا تو یہ کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ ہاں ہم یہ بول رہے ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, ایک ادب اور احترام ہے. ادب اور احترام میں کوئی کسی کے پیر چھوتا ہے تو وہ جو ہے غلط نہیں ہوتا. ابھی بھی ہم بول رہے شریعت میں کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں ضروری نہیں ہے تو کئی کو کرنا, کئی کام ضروری نہیں ہے, کر رہے چپن. یہ سنی تربیت اجتماع رکھنا بھی ضروری نہیں ہے, واجب نہیں ہے, رکھ رہے نہیں رکھ رہے. بریانی کھائے آپ لوگ, وہ بھی ضروری نہیں تھا, واجب نہیں تھا, دال کھانے سے بھی کام چلا سکتے تھے. ضروری نہیں ہے تو کرنا نہیں کرنا وہ ایک آپ کا اختیار ہے. یہ نہیں بول سکتے آپ کے ضروری نہیں ہے تو کیوں کرنا, نہیں بول سکتے, کیونکہ کئی کام ہم ایسے کر رہے جو ضروری نہیں ہے پھر بھی انجام دے رہے صبح سے شام تک. لہٰذا محترم بزرگ اور دوستو, یہ عمل کوئی غلط عمل نہیں ہے, یہ جو ہے شریعت کی نظر میں مباح, یعنی اس کی اجازت ہے. شریعت فورس نہیں کرتی آپ کرنا ہے کرو, نہیں کرنا ہے مت کرو, اجازت ہے آپ کو. جو کام کی شریعت خود اجازت دے, اللہ اس کا رسول اس کے بارے میں کچھ نہ بولے, تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس فعل پر اعتراض کرنے والے. اب رہا یہ ایک سوال آ سکتا, ہاؤ بھائی آپ دلیل دیے, وہ رسول تھے, وہ انہوں رسول ہے کیا؟ رسول کے ساتھ کر سکتے. دیکھو رسول آتا امت کو اسوہ بتانے کے لیے. رسول کیوں آئے دنیا میں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول کو دنیا میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان کی اپنی ذات کے لیے دنیا میں کچھ نہیں ہے, ان کی اپنی ذات کے فائدے کے لیے دنیا میں نہیں آئے. کئی لوگوں کو سوال آتا, ہاں بھائی رسول کرے تو ہم کرنا کیا؟ رسول کے ساتھ, وہ رسول ہے اس بات سے کرے, ہم رسول نہیں ہے نا, ہمارے ساتھ کیوں کرنا؟ یہ سوال آتا. رسول آتا ہی اس وجہ سے ہے کہ دنیا والوں کو تعلیم سکھائے. جو رسول کرتے ہیں یا رسول کے ساتھ جو کیا جاتا ہے وہی چیز تو امت کے لیے تعلیم کے لیے نمونہ بنتی ہے, اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ رسول تھے ان کے لیے جائز تھا, غیر کے لیے جائز نہیں ہے. تو پھر رسول خود بول دینا تھا, جب صحابہ قدم بوسی کرنے کے لیے آئے, رسول بول رہا دیکھو میاں میں رسول ہوں, تم کر رہے اچھا ہے, لیکن تمہارا دیکھ کے تابعین کرتے, خبردار بعد میں بول ڈالو, جائز نہیں ہے بول ڈالو. میرے ساتھ کر رہے, میں رسول ہوں جائز ہے, لیکن تابعین کو بول ڈالو جائز نہیں ہے, کہیں تمہارا دیکھ کے تابعین تمہاری قدم بوسی کریں گے.
کئی تبا تعبیر ان کا دیکھ کے ان کی ختم بازی کریں گے، آگے سلسلہ قیامت تک بڑھتا ہوں گا. لہٰذا بول رہا ہوں کیونکہ رسول کے لیے شریعت کی بات پہنچانا فرض ہے یا نہیں ہے؟ رسول کے واجب صفات میں سے ہے کہ اللہ کی ہر حکم کو پہنچانا. رسول کے واجب صفات میں سے ہے، ایک حکم کو بھی چھپانا رسول کے لیے جائز نہیں ہے. تو رسول اگر کسی بات میں خاموش رہے تو سمجھنا کہ وہ کام شریعت میں کیا ہے، اپنے کو اصول نہیں معلوم نا شریعت کے، اسی لیے اپنے کو غلط دکھتا ہے. اصول اپنے کو اگر معلوم ہو جائے تو اصول کی نظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ کام شریعت میں ناجائز یا حرام نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. اب تک تو میں آپ کو اوپر کی ظاہری باتیں بتایا، اوپر کی ظاہری باتیں آپ کو میں اب تک بتایا. اب آئیے حقیقت کی طرف چلتے ہیں. بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث قدسی لاتے ہیں. کیا لاتے ہیں؟ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ زبان رسول کی ہوتی، کلام کس کا ہوتا؟ اللہ کا ہوتا. ذرا غور سے سننے والی بات ہے. حدیث بہت بار سنے ہوں گے لیکن اس انداز سے آج آپ شاید پہلی بار سنتے ہوں گے. بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جو میرے کسی ایک ولی سے دشمنی رکھے گا میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. یہ بول دیا اللہ تعالیٰ. آگے کیا فرماتے ہیں؟ جب بندہ میرے قریب ہوتا ہے عبادت کے ذریعے، فرض کے ذریعے، نفل کے کثرت کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، علم کے ذریعے، محنت اور مجاہدے کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے بندہ جب میرے قریب ہوتا ہے، اللہ کے الفاظ سنیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے. یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے، اللہ کلام کر رہا ہے. زبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اس ولی کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس ولی کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ ولی چلتا ہے، میں اس ولی کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ ولی سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ ولی دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ ولی بولتا ہے. ولی بول تو مزار میں رہنے والے کچھ ولی نہیں بولتے. ولی مزار میں رہنے والا پہلے زندہ تھے وقت بنا، بعد میں مزار میں گیا تو اس کو ہم ولی سمجھ رہے. ہمارے پاس معیار ولایت کا کیا ہے؟ درگاہ بن جانا، گنبد بن جانا. مزار میں چلے گئے تو ولی، مزار کے باہر ہے تک ولی نہیں. انتقال ہو گیا تو ولی. ارے دنیا میں ولی نہیں تھا تو مرنے کے بعد وہ بندہ کیسے ولی بن جاتا؟ تو پتا چلا کہ ہر ولی مزار میں گئے بعد ولی نہیں بنتا، زندہ رہتے رہتے وہ اللہ کا ولی بنتا ہے. اب حدیث کیا کہتی ہے؟ جو ولی ہے اس کا ہاتھ میں بن جاتا ہوں. ہاتھ کون بن گئے؟ شک کریں گے حضور کی زبان میں، اللہ کی بات میں. ایسا کیسا بھائی اللہ ہاتھ بن جاتا؟ کیا اپنے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ایسا بولو. میرے کو نہیں سمجھ میں آ رہا اللہ کا ارشاد ایسا بول سکتے، میرے کو نہیں سمجھ میں آ رہی حضور کی بات ایسا بول سکتے، لیکن شک نہیں کر سکتے. کیسا بنتا ہے اللہ ہاتھ؟ کیسا؟ یہ ہاتھ میرا نا، یہ ہاتھ اللہ کیسا بن گیا؟ وہ سمجھنے کے لیے سلسلہ ہے، وہ سمجھنے کے لیے بیت میں داخل ہو بول رہے ہیں اللہ کیسا ہاتھ بنتا بتاتے ضرور. ابھی جیسا سرکار فرمائے کلمہ طیبہ پہلے پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنا، کلمے کی نظر سے دیکھنا، آخر میں وہ مرتبہ بھی آتا کہ خود بندہ بھی کلمہ بن جاتا ہے. کیسا بھائی سننے میں تعجب دکھ رہا، کیسا بندہ کلمہ بن جاتا؟ وہ تو علم ہے. ہر چیز نہیں معلوم رہے تک تعجب دکھتی، ہر چیز نہیں معلوم رہے تک تعجب دکھتی. جب معلوم ہو جاتا ہے تو اپن سمجھتے ہیں اتنی آسان بات ہے. اب یہ بخاری شریف کی حدیث کو سامنے رکھ کے بتاؤ، اگر کوئی اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا، اگر قرآن و حدیث کے مطابق کوئی زندگی گزار رہا، اگر وہ اللہ کا ولی بن کے زندگی گزارا، ولی وہ تو کرامت بتانا ضروری نہیں ہے، شریعت کے مطابق آپ زندگی گزارو، آپ اللہ کے ولی. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جو ایمان والا ہے وہ اللہ کا ولی ہے. اب جیسا جیسا اس کا ایمان آگے بڑھتا جائے گا ویسا ویسا اللہ اس کے ساتھ اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھاتا جائے گا. تو جو اللہ کا ولی ہے، بخاری شریف کی حدیث سے اللہ کہتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن گیا، میں اس کا پیر بن گیا. اب جو ولی کا ہاتھ اللہ بن گیا، اب اس کے ہاتھ کو بوسا دیے تو کس کے ہاتھ کو بوسا دے رہے؟ ڈرتے ڈرتے بول رہے کیا؟ ملا بخاری شریف بولا تو بھی ڈر رہے کیا؟ بخاری شریف کا حوالہ آئے بات بھی ڈاؤٹ ہو رہا، بولے تو اب کون سا حوالہ دینا؟ امام بخاری خود آ کے بولنا. نہیں سمجھ میں آتی بات اپنے کو، کئی کو ہم وہ مقام کو نہیں پہنچے، اسی لیے اپنے کو بات نہیں سمجھ میں آ رہی. بات نہیں سمجھ میں آئی بول کے انکار کرنا نہیں ہے. ایمان والے کا کام یہ ہے کہ بات نہیں سمجھ میں آئی تو مان لینا کہ یہ حق ہے لیکن میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے. تو بخاری شریف میں روایت آ گئی میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. ہمارا حسن زن ہے کہ ہمارے سرکار جو تشریف لائے وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، تقویٰ کی
آپ بیان سنیں نا، کیا کیا باتیں معلوم ہے آپ کو، معلوم ہے کتنی بڑی بڑی باتیں بتائے اللہ کے صفات کے بارے میں. آج اللہ کی ذات و صفات کی پہچانت دینے والے دنیا میں کوئی نہیں ہے. فضائل سنا لینا، یہ کرے تو اتنا ثواب، وہ چیخا مار لینا، یہ گلا پھاڑ لینا، یہ مقررین بہت ہے. اللہ کی ذات و صفات کے اتے پتے بتانے والا، بندے کو اللہ سے جوڑنے والا بہت کم ہے دنیا کے اندر. اگر کوئی شخص یہ کام کر رہا ہے، اب آپ بتاؤ وہ اللہ کا ولی ہے یا نہیں ہے؟ اب کیا مرے بعد گنبد بنے بعد جو ان کو ولی بولیں گے؟ جیتے جی کوئی ولی نہیں بول سکتے کیا؟ ولی ہے، ہمارا یقین ہے وہ اللہ کے دوست ہیں. جب اللہ کے دوست ہے تو بخاری کی حدیث بتا رہی کہ میں ولی کا ہاتھ بن گیا، میں ولی کا پیر بن گیا، میں ولی کی زبان بن گیا، میں ولی کا کان بن گیا، میں ولی کی آنکھ بن گیا. اب وہ ہاتھ سے کون پکڑ رہا؟ اللہ کو ہاتھ نہیں ہے پکڑنے، ولی کا ہاتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ہاتھ قرار دے رہا. اللہ کو پیر نہیں ہے، ولی کے پیر کو اللہ اپنا پیر قرار دے رہا. تو اب اگر اس کے پیر کو آپ چھوتے ہیں، ایک ولی کے پیر کو، تو کس کے پیر کو آپ چھوئے؟ اللہ کو پیر نہیں ہے، لیکن اللہ نسبت کرا اپنے آپ کی اس طرف. اللہ اپنے آپ کی نسبت اس طرف کرا. کیوں؟ اب یہ کیسا، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اللہ کیسا ہاتھ بنتا؟ دیکھیے یہ ہاتھ میں اٹھا رہا ہوں نا، کس کی قوت سے؟ اگر میرے دل میں ہاتھ اٹھاتے وقت اللہ کی قوت سے اٹھا رہا ہوں بول کے استحضار ہے، ادراک ہے، تو اللہ کی قوت ہے. اگر میرے دل میں ہاتھ اٹھاتے وقت ادراک اور استحضار نہیں ہے تو پھر اللہ کی قوت سے نہیں اٹھایا، میں میری قوت سے اٹھا لیا. ہمارے اپنے حقیقت میں تو قوت اللہ کی ہے، وہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن میں اپنے ادراک اور استحضار کی بات کر رہا ہوں. میں چلتے وقت اگر میں یہ ادراک میں نہیں ہوں، میرے پیر میں جو قوت ہے اللہ دے رہا ہے، یہ قوت کے ادراک کے ساتھ اگر میں چل رہا ہوں تو اللہ کی قوت سے، اگر نہیں چل رہا ہوں تو اللہ کی قوت سے نہیں، اپنی قوت سے چل رہے ہیں. تو جو اولیاء ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو پیر ہوتا ہے، جو مرشد ہوتا ہے، وہ ہر لمحہ اپنی ہر قوت میں، ہر حرکت میں اللہ کی قدرت و قوت کو سامنے رکھتے ہوئے چلتا. ہم بولے تو میں بول رہا ہوں سمجھ کے بولتے، لیکن اللہ والے جب بولتے ہیں، مرشد جب بولتا ہے، شیخ جب بولتا ہے، مریدین کی تربیت کرنے والا جب بولتا ہے، تو وہ اپنی قوت سمجھ کے نہیں بولتا، اللہ کی قوت سے بول رہا ہوں سمجھ کے بولتا ہے. پکڑتا ہے تو اللہ کی قوت سے سمجھ کے پکڑتا ہے، چلتا ہے تو اللہ کی قوت سے سمجھ کے چلتا ہے. اس کے اپنے دل کا حال ایسا ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں میری قوت نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی قوت ہے. انکار کرتے اللہ کی نے تو کیا خود سے لا لی ہے قوت؟ کہاں سے لا لی؟ اللہ ہی دیا نا. کافر کے ہاتھ میں دیا بھی تو اللہ ہی دیا، کافر کے پیر میں قوت دیا تو بھی اللہ ہی دیا. کافر کے پیر میں بھی اللہ کی قوت ہے، وہ اللہ کی قوت سے چل رہا ہے. مسلمان اور مومن کے پیر میں بھی اللہ کی قوت ہے، لیکن فرق یہ ہے اس کافر کو اللہ کی قوت کا احساس نہیں ہے. یہ ایمان والا بندہ اللہ کی قوت کے احساس اور ادراک کے ساتھ اپنے قدم کو اٹھاتا. تو ہمارا ماننا یہ ہے، ہم سلسلے کے ادنا غلام ہیں. ہمارے کو یہ تعلیم دی جا رہی کہ پیر اٹھاؤ تو اللہ کی قوت سے اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ تو اللہ کی قوت سے اٹھاؤ، بولو تو اللہ کی قوت سے بولو، سنو تو اللہ کے بصارت سے سماعت سے سنو، دیکھو تو اللہ کے بصارت سے دیکھو، بولو تو اللہ کے کلام سے بولو. ارے ہم غلاموں کو جب یہ تعلیم دی جا رہی کہ جب بھی آپ حرکت کرتے ہیں، حرکت میں اپنے مولا کی قوت کا ادراک کرو، تو ہمارے آقاؤں کے بارے میں ہم کیسا یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی قوت سے پیر اٹھاتے ہیں؟ کس کی قوت سے پیر اٹھاتے ہیں؟ اللہ کی قوت سے. یہی بول رہا اللہ میں ان کا پیر بن جاتا ہوں. اللہ آ کے پیر نہیں بن گیا، اللہ آ کے زمین پہ اتر کے ان کا پیر نہیں بن گیا. ان کے پیر میں جو قوت ہے، ان کو ادراک ہے اس کا کہ میں اللہ کی قوت سے پیر اٹھا رہا ہوں. اب آپ بولو کس کے پیر کو ہاتھ لگائے؟ انسان ہے، انسان ہونے میں انکار نہیں ہے. اللہ نہیں بن گئے، خدا نہیں بن گئے، لیکن ان کے پیروں میں اللہ کی قوت ہونے کا ان کو ادراک اور استحضار ہے. حدیث بخاری کی کہہ رہی ہے کہ میں خود ان کا پیر بن گیا. لہٰذا محترم بزرگ اور دوستو، یہ کوئی ناجائز یا غلط فعل یا غلط حرکت نہیں ہے. بالخصوص جاہل لوگ اگر کر لیتے ہیں، جہاں جاہل لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، وہ اگر کر لیتے ہیں تو اعتراض کا موقع بن سکتا. لیکن علماء کی محفل میں، علماء کے سامنے اگر کوئی ہو رہا ہے، علماء دیکھ کر خاموش اگر ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ علماء جب دیکھ کر خاموش ہے تو اس کا مطلب وہ اس کے اندر کوئی ناجائز یا غلط یا گناہ کا کام نہیں ہے. لہذا محترم بزرگ اور دوستو، اعتراض ہم جو ہے نہیں معلوم ہے، ہم پوچھ لیے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کام کو، اس فعل کو ہم ناجائز یا حرام یا گناہ نہیں کر سکتے. جب ناجائز بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے، تو جو کر رہا ہے اس کے فعل پر اعتراض کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اگر قیامت میں اللہ پوچھ لیے، میں خود اس کو ناجائز نہیں بولا، تم کیسا سمجھے؟ میں خود اس کو حرام نہیں بولا، تم کیسا حرام سمجھے؟ میں خود گناہ نہیں بولا، تم کیسا گناہ سمجھے؟ بولے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ قرآن مجید میں ایک آیت ہے،
قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو کوئی اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرے گا تو یہ دلوں کا تقوی والی بات ہے، اللہ اس کے دل کو متقی بناتا۔ اب تعظیم کیسا کرنا ذرا بتاؤ؟ اللہ کی نشانی کی تعظیم کرو، ادب کرو، ریسپیکٹ کرو، یہ قرآن بول رہا۔ کیسا کرنا ذرا بتاؤ؟ قرآن میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، انو آتش دیکھ کے کھڑے ہو جاؤ، قرآن میں لکھ کے نہیں ہے۔ انو آتش دیکھ کے آپ جو ہے نعرے تکبیر بلند کرو، قرآن میں لکھ کے نہیں ہے۔ قرآن اصول دیتا، طریقہ کبھی نہیں بتاتا، یاد رکھو۔ قرآن ہر کام کا صرف اصول دیتا، طریقہ قرآن نہیں بتاتا، الا ماشاء اللہ۔ قرآن طریقہ بتانے کی کتاب نہیں ہے، قرآن اصول بتانے کی کتاب ہے۔ قرآن جہاں طریقہ بتایا بس وہ طریقہ اتنا کرنا، جہاں قرآن طریقہ نہیں بتایا صرف اصول اور حکم دے کے خاموش بیٹھ گیا، وہاں پر اللہ بندوں پہ چھوڑتا ہے کہ تم شریعت کے حدود میں رہ کر جیسا تعظیم کر سکتے ہیں ویسا تعظیم کرو۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو اس کے دل کو اللہ متقی بناتا۔ تعظیم کیسا کرنا وہ قرآن نہیں بتایا، اس سے پتا چلا بندوں پہ چھوڑ دیا۔ تم جیسے ادب کرنا چاہتے، جیسے احترام کرنا چاہتے، جیسے ریسپیکٹ کرنا چاہتے، جیسی تعظیم کرنا چاہتے، تم کو اجازت ہے، مگر شریعت کے حدود کے باہر نہیں جانا۔ یہ قرآن کا اصول ہے۔ جب قرآن تعظیم کرو بولا اللہ کے نشانیوں کی اور طریقہ نہیں بتایا، تو پھر ہم ہمارے مرضی سے جو شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے ہم تعظیم کر سکتے ہیں وہ تعظیم کرنا، پھر یہ قرآن کا حکم بن جاتا۔ قرآن میں کہیں ڈائریکٹ لکھا ہوا نہیں رہتا، قرآن اصول بتا دیتا، وہ اصول کو سمجھنا ہمارا کام ہے، وہ اصول کو سمجھنا علماء کا کام ہے۔ علماء اصول سمجھ کر قرآن کے حکم کو سمجھ کر بندوں کو بتاتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، اللہ کی نشانی نہیں ہے، اللہ والے ان کو بولتے چپن اہل اللہ، اللہ والے، تو جو اللہ والا ہے انہیں اللہ کی نشانی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی نشانی میں تو خالی کھانے کا پائے گی کیا؟ اللہ کی نشانی بولے تو خالی حجر اسود ایک ہی ہے کیا؟ اللہ کی نشانی بولے تو مسجد ایک ہی ہے کیا؟ اللہ کا عرش ایک ہی ہے کیا؟ اللہ کی نشانی کیا ہے؟ ہر وہ مومن بندہ جو اپنے ساتھ ہمیشہ اپنے رب کو رکھتا ہے وہ اللہ کی نشانی۔ ہر وہ بندہ جو اپنے آپ میں اللہ کے صفات کو محسوس کرتا ہے وہ اللہ کی نشانی ہے۔ ہر بندہ جو اللہ کی بصارت سے دیکھنے کا ادراک کرتا ہے وہ اللہ کی نشانی ہے۔ ہر بندہ جو اللہ کی سماعت سے سن رہا ہوں یہ سمجھ کے سنتا ہے، یہ سمجھ کے سنتا ہے کہ میں اپنی سماعت سے نہیں سن رہا ہوں، اللہ کی دی ہوئی سماعت سے سن رہا ہوں، وہ اللہ کی نشانی ہے۔ اگر کوئی اللہ کی قوت کے ساتھ، قوت کے ادراک کے ساتھ ہاتھ اٹھا رہا ہے، پیر اٹھا رہا ہے تو وہ اللہ کی نشانی ہے۔ چلتا پھرتا اللہ کی نشانی ہے، چلتا پھرتا اللہ کے شعائر میں ہے۔ جب وہ چلتا پھرتا اللہ کی نشانی ہے تو خود قرآن کہہ رہا ہے تم اللہ کی نشانی کی تعظیم کرو، ادب کرو، ریسپیکٹ کرو۔ وہ ادب کیسا کرنا قرآن کی روشنی میں وہ بتائیے۔ قرآن طریقہ نہیں بتایا، ہمارے اوپر چھوڑ دیا۔ اب ہم جس کو جیسا مناسب سمجھتے ہیں ویسا ادب کریں گے، یہ قرآن کا حکم ہوگا، اور قرآن حدود متعین نہیں کیا۔ ہاں شریعت کی اگر کہیں پر خلاف ورزی ہو رہی ہو تو ہم اس کو روک سکتے ہیں، ٹوک سکتے ہیں۔ لہذا محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ چند باتیں ہیں، یہ ایک مجلس میں یا ایسے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ جس کو عقیدت ہے، جس کو محبت ہے، جس کو احترام ہے، وہ قدم بوسی کرتا ہے اللہ والوں کے، اور مزار پہ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مزار پہ جاتے ہیں، مزار ہمارے جیسی ہائٹ کو بنی ہوئی نہیں رہتی، مزار نیچے رہتی۔ مزار کو ہاتھ لگاتے نہیں لگاتے ذرا بتاؤ؟ کوئی ہوں گے یا بیٹھے سے لوگوں میں جو کسی اللہ والے کے مزار پہ حاضری دیا ہو اور جھک کر ہاتھ نہیں لگایا ہو؟ جھک کر ہاتھ مزار کو لگ رہا، اللہ والے کے پیر کو لگ رہا، کیا ملا بولو؟ مٹی کو لگ رہا، پیر کو نہیں لگ رہا نا، پیر اندر ہے، اس کے اوپر مٹی ہے، مٹی کو ہاتھ لگانا جائز ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ والے کے پیروں سے لگی ہوئی مٹی ہے، اللہ والے کے پیر سے لگی ہوئی مٹی کو جھک کر ہاتھ لگا رہے ہیں، مزار کی قدم بوسی کر رہے، اللہ والے کی نہیں کر رہے۔ اللہ والے کو ہاتھ بھی نہیں لگ رہا، مزار کی قدم بوسی جائز ہے۔ یا جیتا جاگتا اللہ کا دوست اگر آ جائے، جیتا جاگتا ایمان والا بندہ اگر آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں مزار میں جانے کا انتظار کر رہے ہیں، مزار میں گئے بعد قدم بوسی کریں گے۔ نہیں، جیتا جاگتا بھی اللہ والا بنتا، جیتے جاگتے بھی اولیاء ہوتے، جیتے جاگتے بھی ایمان والے بنتے۔ وہ جیتے جاگتے ولی ہے تبھی تو بعد میں چل کے مزار کے بعد ان کو ہم لوگ دنیا ان کو ولی بول کے دور دور سے آتے ہیں۔ تو محترم بزرگ دوستوں، ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، علماء کے نگرانی میں جب کوئی کام ہوتا ہے، وہ علماء دیکھتے ہیں یا دیکھ کر خاموش رہتے ہیں تو وہ کام شریعت میں ناجائز ہے تو وہ دیکھ کر خاموش یا ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے پاس دلائل ہوتے۔ ضروری نہیں ہے ہر ایک کو ہر وقت ہر دلیل بتاتے رہنا، ہر ایک کو ہر چیز بتانا موقع رہتا، محل رہتا۔ اب میں آپ کو ٹھہر کے امام حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرنا شروع کروں گا تو آپ بول رہے محرم کا جلسہ سمجھے گا،
اگر اب میں ٹھہر کے آپ کو قربانی کے مسائل بیان کرا تو کیا بولیں گے؟ سنتے ہیں ہر چیز کا ایک موقع محل رہتا ہے، ہر بات ہر وقت بتائی نہیں جاتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بات نہیں بتائی گئی، مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بات وہ کام غلط ہے، بات ہمارے پاس دلائل ہوتے ہیں، لیکن جب موقع آتا بتانے کا تو اس وقت بتاتے ہیں۔ لہذا محترم بزرگ اور دوستو، اس میں کوئی ایسی قباحت ذری برابر بھی برائی بھی اس کے اندر نہیں ہے کہ چلو بھائی ہاؤ بھائی جائز ہے مگر برا ہے، نہیں، پھر بھی ہم یہ بول رہے واجب یا فرض نہیں ہے، کوئی نہیں کر رہا تو اس کو فورس نہیں کر سکتے، کوئی کر رہا تو اس کو روک نہیں سکتے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ لہٰذا ایک بات آپ کے سامنے کلیئر کرنا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ شکوک و شبہات بخاری شریف کی حدیث کی وجہ سے دور ہوئے ہوں گے، کیونکہ میں نہیں بول رہا میرے آقا فرما رہے اور آقا فرما رہے کہ اللہ فرما رہا، میں ولی کا ہاتھ اور پیر بن جاتا ہوں۔ اگر ہمارے کو بھی اس درجے کا ادراک اور استظہار ہے تو بے شک ہم بھی اللہ کے ولی ہیں، ہمارے کو نہیں ہے تو ہم یہ نہیں سمجھنا دوسروں کو بھی نہیں ہے، ہمارے کو اگر اس درجے کا ادراک نہیں ہے، انسان کی فطرت ہے، انسان کیا کرتا ہمیشہ دوسروں کو اپنے جیسا سمجھتا، المرء یقیس غیرہ علی نفسہ، یہ عربی میں ایک مقولہ ہے، انسان ہمیشہ کیا کرتا اس کے اندر جو رہتا سامنے والے کو وہی سمجھتا، انہیں بھی وہی چھوں گا۔ ہمارے ایک منصف تھے، انہوں نے ایک واقعہ سنا ہے، ایک سائنٹسٹ جا رہا تھا، سائنٹسٹ بس میں بیٹھا، بازو جو ہے اس کو اینک تھی، یعنی نظر نہیں آتا، بغیر اینک کے اس کو پڑھنے نہیں آتا، ایک پیپر گرا ہوا ہے وہاں کو، پیپر پہ کچھ لکھا ہوا ہے، نیوز پیپر ہے، اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے، اس کو اینک نہیں ہے، ابھی نے پڑھ نہیں سک رہا، بازو والے کو بولا بھائی صاحب ذرا یہ کیا لکھا ہوا ہے پیپر میں، ذرا پڑھ کے بتاؤ نا۔ تو بازو والا کیا جواب دیا؟ میں بھی آپ کے جیسا ان پڑھ ہوں صاحب، انہیں ان پڑھ نہیں ہے، انہیں کون ہے؟ انہیں سائنٹسٹ ہے، ذرا پڑھ کے بتاؤ بھائی، بتاؤ انہیں کیا سمجھا؟ اس کو پڑھنے نہیں آتا ہوں گا، اس واسطے انہیں جو ہے پڑھ کے بتاؤ بولا، تو انہیں کیا بولا میں بھی آپ کے جیسا ان پڑھ ہوں۔ انہیں سائنٹسٹ تھا، پڑھا لکھا تھا، دوسرے کو پڑھا لکھا سمجھا، انہیں ان پڑھ تھا، انہیں اس پڑھے لکھے کو ان پڑھ سمجھا، ہے نہیں؟ واقعہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھے، مولانا روم بہت بڑے اللہ والے گزرے، انہیں ایک واقعہ لکھے، ایک آدمی طوطا لے کے آیا پالنے کے واسطے، اس کو اچھی اچھی باتیں سکھایا، انہیں سکھا، کسی وجہ سے وہ ناراض ہو گیا طوطے سے، طوطے کے اوپر اس کو غصہ آ گیا تو انہیں کیا کرا، اس کو گنجا کر دیا، بال ہم پورے نکال لیا۔ اب طوطا ناراض ہو گیا، ناراض ہو کے میرا مالک میرے ساتھ ایسا کرا، بات نہیں کر رہا، کچھ بھی زبان سے نہیں بول رہا، خاموش ہو گیا۔ اب مالک بھی پچھتا رہا، بیکار تو بھی میں جو ہے طوطے کو بال نکال لیا، گنجا کر دیا، پریشان ہو گیا، انہیں جو ہے ایسا بیٹھا تو میرے کو اچھا نہیں دکھ رہا۔ اب طوطا غمگین بیٹھا، کئی دن گزر کے بات ہی نہیں کر رہا، سامنے سے کئی دن کے بعد ایک گنجا آدمی جا رہا تھا، انہیں کیا کرا تھا طوطا اصل میں وہ مالک کا تیل گرا دیا تھا، وہ مالک کا تیل گرا دیا تھا، اس کا نقصان کر دیا تھا، انہیں غصے میں آ کے اس کے بالا نکال دیا، گنجا کر دیا۔ اب طوطا دیکھا کئی دن کے بعد سامنے سے ایک گنجا آدمی جا رہا، وہ گنجا آدمی جا رہا، کئی دن سے نہیں بول رہا انہیں، مالک بہت کوشش کر رہا، بھائی کچھ تو بول، غلطی ہو گئی میرے سے، آئندہ نہیں کروں گا، کچھ تو بول، تو نہیں بولا تو میرا دل نہیں لگ رہا، کچھ بول، بولتے بولتے مالک تھک گیا، طوطا نہیں بول رہا، خاموش غم میں بیٹھا، میرا مالک میرے ساتھ کہیں کو ایسا کر دیا، میں تیل گرا دیا تو بالا نکال دیا، ایسا غم میں بیٹھا ہوا ہے۔ چند دن کے بعد سامنے سے گنجا آدمی جا رہا، انہیں گنجے آدمی کو دیکھ کے طوطا پکارنا شروع کرا، ارے وہ گنجے آدمی تو کس کا تیل گرایا تھا بتا۔ یہ واقعہ لکھ کے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے، کارے پاکاں را قیاس از خود مگیر، گرچہ آمد در نوشتن شیر و شیر، شیر آ باشد کے ماند بادیا، شیر آ باشد کے ماند بادیا، شیر آ باشد کے آدم می خورد، شیر آ باشد کے آدم را خورد۔ ارے لکھنے میں شین یا را شیر اور شین یا را شیر دو بھی ایک جیسے دکھتے ہیں، شیر کا معنی جنگل کا بادشاہ اور شیر کا معنی دودھ ہے، دودھ اور شیر ایک نہیں ہے، جیسا شیر اور شیر دکھنے میں ایک جیسے ہے، حقیقت دونوں کی الگ الگ ہے، ویسا اللہ والوں کے معاملات کو اپنے اوپر قیاس مت کرو، دکھنے میں تم اور اللہ والے دو ایک ہیں مگر ان کی حقیقت کچھ اور ہے، ہماری حقیقت کچھ اور ہے۔ ہم بولتے ہیں تو شرک کرتے ہیں، میری قوت سے بول رہا ہوں سمجھتے، شرک نہیں ہے، سنتے تو میری سماج سے سنتے ہوں، اب سب جنے کھانا کھا کے آئے، بریانی کھائے الحمدللہ، کھائے، دعا کرے، دعا نہیں کرے، کیا دعا کرے؟ کھانا کھانے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اللہ نے ہم کو کھلایا، اللہ کھلایا، ہاتھ سے نوالا بنا کے کھلایا، کیا بولے؟ یہ جھوٹ بولے صحیح بولے پھر دسترخوان پہ بیٹھ کے جھوٹی بولے نا، ہاں وہ دعا بھائی رسول سکھائے، دعا خالی رسول الفاظ نہیں سکھائے، دعا کا ایک دل میں استحضار بھی سکھائے، وہ کہیں چھوڑ دیے جب سے وہی بول رہے تھے سرکار، اقرار پکڑ لیے، دل کی تصدیق چھوڑ دیے،
سرکار زبان سے پڑھنا بھی سکھائے، وہ پڑھتے وقت دل میں کیا ادراک استحضار رکھنا وہ بھی سکھائے. زبان کا اقرار یاد ہے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. وہ اذان دینا معلوم خالی، لیکن وہ بلال کی روح کہاں سے لائیں گے اذان کے وقت؟ تو کیا فرما رہے ہیں اللہ والے؟ دیکھو الحمدللہ الذی اطعمنا، تمام تعریف اللہ کے. اللہ کھلایا. اللہ کیسا کھلایا بھائی؟ تم تو اپنی قوت سے کھائے. صحیح بتاؤ دوستو، دل پہ ہاتھ رکھیے، ایک بار تھوڑا فلیش بیک میں جا کے دیکھو، زندگی بھر کا چھوڑو، آپ کے دوپہر کی ایک وقت کی بریانی کا سوچ کے دیکھ لو. دل پہ ہاتھ رکھ کے آنکھ بند کر لیجئے، پہلا نوالا اٹھایا جب سے آخری نوالا اٹھائے تک ایک مرتبہ بھی اللہ کی قوت سے کھا رہا ہوں سمجھ کے کھائے یا اپنی قوت سے کھائے؟ صحیح بتاؤ. اگر اٹھا کر پوچھا جائے ایک ایک کو، تو میں سمجھ رہا ہوں 99% لوگ یہ کہیں گے ہم کو خیال بھی نہیں آیا اللہ کی قوت سے کھائے ہوئے. خیال بھی نہیں آیا، بریانی ٹھنڈی ہوگی، گوشت نہیں مل رہا، یہ سب کھٹا نہیں آیا، دال نہیں آئی، چٹنی نہیں آئی، دہی نہیں آئی، یہ خیال ہے. اللہ کی قوت سے کھا رہا ہوں کا خیال نہیں آیا. پھر کوسے منہ سے بول رہے الحمدللہ الذی اطعمنا، اللہ کھلایا، اللہ پلایا. تو پتہ ہے چلا اللہ والے جب بولتے الحمدللہ الذی اطعمنا تو چپ کے نہیں بولتے، وہ ہر نوالے میں اللہ کی قوت کا استحضار کے ساتھ کھاتے ہیں. ہر نوالا ان کا اللہ کی قوت سے اڑتا ہے. وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، نوالے کو منہ تک لے کے جاتے ہیں، ان کے دل میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ کی قوت سے اٹھا رہا. ہم خالی کھا لیتے، اللہ والے خالی نہیں کھاتے. اب آپ بتاؤ، ان کا ہر عمل اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. ان کا اٹھنا اللہ کے ساتھ، بیٹھنا اللہ کے ساتھ، سننا اللہ کے ساتھ، کھانا اللہ کے ساتھ، پینا اللہ کے ساتھ، قوت ان کی اللہ کے ساتھ. جب ہر اعتبار سے وہ اللہ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، پیر میں بھی ان کی اللہ کی قوت ہوتی ہے جب وہ چلتے ہیں، تو سراپا یہ اللہ کے نور کے مظہر بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو کیا یہ ہمارے لیے سعادت کی بات نہیں ہے کہ ہم ایسے ایک اللہ کے ولی کے قدموں کو تھام لیں؟ لہذا محترم بزرگ اور دوستو، یہ خیالات شیطان کی طرف سے آتے ہیں. اہل سنت والجماعت میں شروع سے قدم بوسی کا رواج رہا ہے. بڑے بڑے کبار مشائخ، کبار علماء کے لوگ قدم بوسی کرتے تھے. ایک حدیث یاد آئی بتا رہا ہوں. حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علماء جو ہوتے ہیں، جو دین کا علم رکھنے والے ہیں، جو اللہ کی ذات و صفات کا علم رکھنے والے ہیں، وہ علماء نبی کے جانشین اور نبی کے وارث ہوتے ہیں. نبی کے قائم مقام ہوتے ہیں، نبی نہیں ہوتے. نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب نبی نہیں ہے. جو عالم ہوتا ہے، جو شریعت کا علم رکھتا ہے، طریقت کا علم رکھتا ہے، اللہ کی معرفت کا علم رکھتا ہے، جو اللہ کی ذات اور صفات کا علم رکھتا ہے، جو بندے کے نفس کا تزکیہ کیسا کرنا اس کا علم رکھتا ہے، بندے کو ہدایت کیسا دینا اس کا علم رکھتا ہے، بندے کو اپنے رب سے کیسے جوڑنا اس کا علم رکھتا ہے. تو یہ علم رکھنے والا جو عالم ہوتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ نبیوں کا جانشین اور نبیوں کا قائم مقام ہوتا ہے. سچی بتاؤ، اگر محمد رسول اللہ یہاں ہوتے تو کیا قدم بوسی نہیں کرتے؟ انہوں نہیں ہے تو ان کی جگہ ان کے جانشین ہے، تو ان کا بھی وہی ادب ہوتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہوتا. نبی نہیں ہے، نبیاں ختم ہو گئے، زمانہ ان کا. لیکن جانشین، جانشین کس کو بولتے؟ اسسٹنٹ کو بولتے. آج ایک جگہ بیان کو جانا ہے، میرے والد محترم کو جانا تھا، والد محترم فرمایا میرے کو یہاں رہنا ہے میاں، تم جاؤ بولے. وہاں پہ وہ لوگ کیا سمجھ کے بلا رہے ہیں؟ میرے کو کچھ جانتے ہی نہیں جو بلا رہے، میرے کو پہچانتے ہیں نہ میرے نام سے واقف ہے. ان کی نظر میں کیا ہے؟ جس کو ہم بلائے انہیں نہیں آ رہا، انہوں کسی کو بھیج رہے، تو میرا ویسے ہی وہ لوگ استقبال کریں گے جیسا میرے والد محترم کا کرتے. کیوں؟ اصل نہیں آیا، اصل جس کو بھیجا انہیں آ گیا. تو وہ جو نائب ہوتا ہے، وہ نائب بھی اصل کی طرح ہوتا ہے. لہذا جیسی ٹریٹمنٹ اصل کے ساتھ کرتے ہیں ویسی ٹریٹمنٹ نائب کے ساتھ کرتے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ رسول کے جانشین ہوتے ہیں. علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. تو نبیوں کے جب وارث ہوتے ہیں، بس ایک نبوت ان کے پاس نہیں ہوتی، اس کے علاوہ جیسا تعلق نبی کے ساتھ رکھنا ہوتا ہے ویسا تعلق نبی کے جانشین کے ساتھ بھی رکھنا ہوتا ہے. تبھی تو ان کو نبی کا جانشین بولے علماء کو. نہیں تو کیوں بولے؟ علماء ہماری طرح ہے. آج اپنے کو علماء کی قدر نہیں ہے. جھڑک دینا، علماء کو باتاں کر دینا، ذرا کوئی بات آپ کی مرضی کے خلاف کر دیا کوئی عالم، تو عالم کو اٹھا کے باتاں کر دینا. ہم کیا سمجھ رہے ہیں عالم کو؟ علماء کو ہم سمجھ کے رکھے جیسا وہ طوطا سمجھا، گنجے کو دیکھ کے انہیں بھی تیل گرایا ہوں گا سمجھ کے، ویسا ہم سمجھ کے رکھے. ارے علم کیا ہے، ہمارے نادج انسان سمجھ رہے. نہیں نہیں نہیں، علماء ہمارے ناب کے انسان نہیں ہوتے، مشائخ ہمارے ناب کے انسان نہیں ہوتے. وہ ہماری طرح دکھتے ضرور ہے، ان کے قلب و باطن کی کیفیتیں کچھ الگ ہوتی ہے. لہذا محترم بزرگوں دوستو، حضور کیا فرماتے ہیں؟ علماء انبیاء کے جانشین ہوتے ہیں. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جو علماء، من صافح العلماء فقد صافحنی ومن صافحنی فقد صافح اللہ، او کما قال. حضور فرماتے ہیں جو علماء کی دست بوسی کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے. علماء سے ہاتھ ملانا یہ مجھ سے ہاتھ ملانا ہے، جو مجھ سے ہاتھ ملانا ہے وہ اللہ سے ہاتھ ملانا ہے.
اللہ کو ہاتھ نہیں ہے, اللہ کو پیر نہیں ہے. اب آپ بتاؤ, جب عالم کے ہاتھ اور پیر کو رسول اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں, تو اب ذرا قدم بوسی کرتے وقت اگر ہم یہ خیال کر لیے کہ میں ان کی نہیں کر رہا ہوں, یہ تو صورت ہے. یہ جن جس رسول کے جانشین ہیں, اس رسول کے جانشین ہونے کی وجہ سے میں ان کے پیر کو چھو رہا ہوں. رسول کے پیر, ہم کو رسول کا زمانہ نہیں دیکھے, ان کے جانشین کا زمانہ دیکھ رہے ہیں. لہذا محترم بزرگ اور دوستو, یہ کوئی شریعت میں خراب عمل, گناہ کا عمل ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ ایک مباح عمل ہے. جو کرنا چاہتا کرنا, نہیں کرنا چاہتا, شریعت میں بالکل اجازت. دوسری بات میں جو آپ کو بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے, کئی لوگوں کے دل میں یہ بھی خیال ہے کہ بھئی ہم بیان میں آ رہے, سن رہے, جا رہے, بس نا یہ بیعت کرنے کی ضرورت کیا ہے, اس سلسلے میں آنے کی ضرورت کیا ہے. دیکھیے آپ, اگر بیعت کرنا ضروری نہیں ہے, خالی مسلمان ہو گئے تو بس سے, بیعت کرنا ضروری نہیں ہے, خالی مسلمان ہے تو بس ہے. اگر ایسا ہے تو صحابہ کے دور سے لے کر آج تک جتنے اللہ والے گزرے, وہ لوگ اپنے اپنے پیروں کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کریں؟ حضور غوث پاک سے بڑھ کے کوئی مسلمان ہے؟ کسی کو مانتے آپ؟ حضور غوث پاک سے بڑھ کے کوئی اللہ کا ولی ہے؟ قدمی ہادی علی رقبتی کلی ولی اللہ, تمام اولیاء اللہ میرے پیروں کے نیچے ہے بولے حضور صلی اللہ, حضور غوث پاک اتنے بڑے اللہ کے ولی. مادر ذات ولی, ماں کے پیٹ سے ولایت کو لے کے پیدا ہوئے, ماں کے پیٹ سے ولی بن کے پیدا ہوئے. حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہے, ننیال کی طرف سے امام حسین کی اولاد میں سے ہے, آل نبی ہے, اولاد علی ہے. جو تعریف کرو حضور غوث پاک کی کم ہے. ہمارے الفاظ کے اندر یہ کمال نہیں ہے کہ حضور غوث پاک کی شان میں کچھ بول سکے. ایسے بڑے درجے کے وہ اللہ کے دوست. مادر ذات ولی, پیدا ہوتے ہوتے ولی بن کے پیدا ہوئے. مانتے یا نہیں مانتے؟ ولی بننے کے بعد پھر جا کے بیعت کے کو کرے. غوث پاک کیوں بیعت کرنا پڑا ذرا بتاؤ. 1 2 نہیں, 11 پیروں کے ہاتھ پہ بیعت کرے, یا ایک پہ ہاتھ پہ بیعت کرنے کا سے ہم 56 اعتراضات کر رہے ہیں. ایسا کیوں ضروری ہے کیا؟ غوث پاک سے پوچھئے, کیا سرکار ضروری تھا آپ کو بیعت کرنا؟ کیوں بیعت کرے؟ جب حضور غوث پاک بیعت کیے تو پتا چل رہا کہ کچھ نہ کچھ ہے بیعت کے اندر, جو بیعت نہیں کرنے والوں کو نہیں معلوم, اور بول بھی نہیں سکتے اپن. بھائی جب آپ آئے نہیں اندر تو کیسے آپ کو بتائیں گے اندر کی بات؟ لہٰذا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت فرمائے. ایک شیخ, ایک پیر, ایک مرید کے, ایک اللہ والے کے ہاتھ پہ جب مکمل ان کا علم حاصل کر لیے, آگے اور طلب میں اضافہ ہوا. اپنے پیر کے پاس گئے, جا کر کہنے لگے کہ اے میرے سرکار, آپ کا جو علم تھا وہ میں لے لیا, لیکن میری طلب نہیں بجھی, میری پیاس نہیں بجھی, آگے اور میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیے. تو ان کے پیر کہتے ہیں, میرے پاس جتنا علم تھا اے عبد القادر میں نے تم کو دے دیا, اب اگر آگے کی تم کو ضرورت ہے تو جاؤ فلاں پیر کے ہاتھ پہ, اس کے ہاتھ پہ جا کر بیعت کر لو. حضور غوث پاک دوسرے پیر کے ہاتھ پہ جاتے ہیں, وہاں بھی بیعت کرتے ہیں. ایک بار کر لیے نا, وہاں جا کے بولنا تھا حضرت پہلے تو بیعت کرنا ضروری نہیں, جان تو کیا کی کر لیا, اب پھر دعاگن کرنا کیا نہیں بولے. خود جا کے گزارش کرے کہ اپنا دست مبارک بڑھائیے, میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں. غوث پاک جیسا ولی جب بیعت کر رہا ہے, کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو پھر ہم تو ان کے جوتیوں کے برابر نہیں ہیں, ہم کو کتنا کچھ نہیں اس کی ضرورت ہوگی. پھر وہ پیر کا پورا علم لے لیے, تیسرے کے پاس گئے, وہاں بیعت کرے, چوتھے کے پاس گئے, وہاں بیعت کرے. 11 پیروں کے ہاتھ پر مکمل بیعت کر کے 11 پیروں کا علم حاصل کر لیے. لہٰذا محترم بزرگوں دوستو, جب کوئی انسان علم سیکھتا ہے تو اس کے چند آداب ہوتے ہیں. اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو یونیورسٹی میں جا کر ایڈمیشن لینا پڑتا ہے. اگر آپ یہ بولیں گے ایڈمیشن کی ضرورت کیا ہے صاحب, میرے کو میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں کلاس کے اندر, آپ میرے کو پڑھا دو, وہ تو دنیا کا کوئی کالج آپ کو اجازت نہیں دیتا, کوئی یونیورسٹی اجازت نہیں دیتا, کوئی پروفیسر آپ کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ پڑھانے کا راستہ, پہلا قدم یہ ہے کہ آپ ایڈمیشن لیو اور اندر آؤ. اندر آنے کے بعد آپ کو جو چاہے وہ پڑھایا جاتا ہے, باہر رہ کے آپ نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح ہر قانون, ہر علم پڑھنے کا یہی طریقہ ہے کہ پہلے اس کے لیے ایڈمیشن لینا پڑتا ہے. مدرسے میں آپ حفظ کرنے کے لیے جاتے ہیں, اپنے بچے کو حفظ کرانے کے لیے آپ مدرسے میں ڈالتے ہیں. جاتے ہی سب سے پہلے ناظم صاحب جو مدرسے کے رہتے ہیں فارم نکال کے بیٹھ جاتے ہیں, ہاں لاؤ ایڈمیشن فارم, نام لکھو, سائن کرو. آپ پوچھنا کہ شریعت میں قرآن حفظ کرنا بولے تو یہ فارم بھرنا ضروری ہے کیا؟ شریعت میں قرآن حفظ کرنا بولے تو یہ ایڈمیشن لینا ضروری کیا, یہ میں سائن کرنا ضروری کیا؟ دونوں بولیں گے حفظ کرنے کے لیے یہ سائن کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے مدرسے کا رول ہے, یہ کرانا ہے کراؤ, نہیں تو خدا حافظ. بولتے نہیں بولتے؟ حفظ کرنے کے لیے کوئی فارم پہ سائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایڈمیشن کی ضرورت نہیں ہے.
لیکن مدرسے کا رول ہے. اسی طرح اللہ کی ذات و صفات کے پتے کا علم لینے کے لیے کوئی بیعت کرنا ہے ضروری نہیں ہے، لیکن یہ نظام جو خانقاہوں کا سلسلوں کا بنایا گیا، اس نظام کے اندر داخل ہونے کا ایک راستہ ہے، ایک ایڈمیشن ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے بڑا کیا کہ مرید بن گئے تو کیا کہ ہو جاتا. اور کئی لوگ سمجھتے ہیں مرید بننا بولے تو بھائی مرید بنے تو نماز پابندی سے پڑھنا پڑتا، بھائی اس واسطے میں مرید نہیں بنوں. تو کیا مرید نہیں بنے تو نماز چھوڑ سکتے کیا؟ مرید بنے تو داڑھی رکھنا پڑتا، بھائی اس واسطے بننا نہیں. جیسا حضرت بولے تھے ایک بیان میں، ابھی بہت ٹائم ہے بھائی، وہ ٹائم آئے اس کو دیکھیں گے. تو مرید بنے تو نماز پڑھنا پڑتا بول رہے، تو نہیں بنے تو نہیں پڑھنا. مرید بنے تو داڑھی رکھنا، تو نہیں بنے تو داڑھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. بیعت کرنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. کس کی؟ صحابہ کرام کی سنت ہے. صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کرتے تھے. بیعت کا معنی وعدہ. کیا وعدہ کرتے؟ اب مغرب کے بعد بیعت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ چند لوگ، تو آپ دیکھو کیا وعدہ کر رہے. کیا وعدہ کیا کرتے؟ نماز پابندی سے پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، حج کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا. یہ وعدہ لیتے. ایک اللہ والے کو بیچ میں گواہ بنا کر وعدہ کرنے کا نام بیعت ہے. اتنا اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیٹھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب صحابہ بیعت کرتے تھے، یہ صحابہ کی سنت بن گئی، یہ حضور کی سنت بن گئی. پھر آگے صحابہ کے ہاتھ پہ ان کے تابعین بیعت کیے تو تابعین کی سنت بن گئی. تابعین کے ہاتھ پہ بیعت کیے تو تابعین کی سنت بن گئی. آگے چلتے چلتے جیسا جیسا اللہ والے آتے گئے، ہر اللہ کا ولی، لکھ کے رکھ لیجیے میری بات کو، اللہ کا ہر ولی کسی نہ کسی پیر کے ہاتھ پہ بیعت کیا ہے. بغیر بیعت کیے مرید بنے کے کوئی اللہ کا ولی نہیں بنا. یہ بھی میں سنا صبح میں کہ لوگ بول رہے کہتے کیا بھائی اللہ خالی ہے، آئے جب سے درگاہ والے ہیں، درگاہ کیسا پیرا مریدہ من جا، داخل ہو جا، یہ ہو جائے، درگاہ والے دکھ رہے اللہ بول رہے کہتے. ہماری کوئی درگاہ نہیں ہے، یاد رکھو. ہماری اپنی کوئی، ہمارے پیروں کی ہے، ہماری تو کوئی درگاہ نہیں ہے. درگاہ والے ہے تو بیت میں آنا بول کے ایسا ہے کیا؟ غوث اعظم کوسی درگاہ والے تھے جو جا کے بیعت کرے، یا دوسروں کو بیعت میں جو لیے اپنے مریدوں کو؟ تو غوث اعظم کی خود کی کوئی درگاہ تھی کیا؟ ان کے والد کی، والد کے والد کی درگاہ ہے تو بیعت میں لینا. یہ کانسیپٹ غلط ہے ہمارا پیری مریدی کا. جیسا ایک شاگرد استاذ کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا ہے، ویسا ایک اللہ کی طلب رکھنے والا کسی پیر کے پاس جا کر بیٹھتا ہے تو اس کو بیعت کہتے ہیں. اس کا ایک طریقے کا نام ہے، بس اتنا ہے، اس کے سوا نہیں. اب بیعت کرنے کا فائدہ کیا ہے آپ دیکھیے. قرآن مجید میں آتا ہے جب صحابہ کرام حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں نا، دکھنے میں آپ کا ہاتھ ہے، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہیں، لیکن یہ بیعت کرنے والے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. یہ لوگ آپ کے ہاتھ پر نہیں، یہ لوگ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. قرآن ہے بھائی، یہ قرآن کا تو انکار نہیں کر سکتے. صحابہ رسول کے ہاتھ پر بیعت کر رہے اور اللہ بول رہا ہے یہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے. تو پتا چلا کہ جو بھی بیعت کرتا ہے وہ ہاتھ کہاں تک پہنچ رہا وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اب اگر ہم حضرت قبلہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ان کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ انہوں کس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کرے بھائی بولیے؟ ہمارے دادا پیر حضرت سید نوری شاہ رحمت اللہ علیہ، انہوں کن کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کیے؟ ان کے پیر. انہوں ان کے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ، ان کا ہاتھ ان کے پیر تک پہنچ رہا، ان کا ہاتھ ان کے پیر تک، ان کے استاد تک، ان کے شیخ تک پہنچ رہا، ان کا ان کے استاد تک. ایسا 35 یا 40 پیرا ہے درمیان میں، واسطے ہے. مرشد ہے، مرشد بولتا راستہ بتانے والا، مرشد بولتا کوٹ ڈالنے والا نہیں، مرشد بولتا لمبے بالا رکھ لے کے نمازاں چھوڑنے والا نہیں، مرشد بولے تو جھاڑ پھونک کرنے والا، دوا دینے والا، دم کرنے والا نہیں. مرشد اللہ کے راستہ بتانے والے کو بولتے ہیں. تو جو ہم ایک کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ان کا ہاتھ ان کے پیر جاتے جاتے صحابہ کے ہاتھ میں. پھر صحابی کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولو بولا، رسول کے ہاتھ میں. اور قرآن کیا بول رہا ہے؟ رسول کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اب یہ سلسلہ اللہ تک جا رہا نہیں جا رہا؟ آپ کو اللہ کے ہاتھ پہ بیٹھ کر دے رہے اور ہم سمجھ رہے یہ کیا بھائی، یہ کیا ضروری ہے کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ جائیں، مثال کے طور مثال دے رہا ہوں، اگر ہم حضور کے زمانے میں ہوتے، حضور آ جاتے اور اپنے مبارک ہاتھ سامنے رکھتے تو کیا حضور کے ہاتھ کو مصافہ نہیں کرتے؟ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے؟ نہیں، وہاں بھی بولتے ضروری ہے کیا یا رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا؟ فوراً آگے بڑھ کے ہاتھ پکڑ لیتے، میرے آقا کے ہاتھ ہے. ان کے ہاتھ کو پکڑنے کا موقع نہیں ملا مولا، لیکن ان کے ہاتھوں کو جو پکڑے، 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 40 واسطے گزرنے کے بعد وہ ہاتھ ہم کو مل رہا ہے. رسول کے ہاتھ نہیں ہے،
لیکن یہ ہاتھ پہنچتے پہنچتے رسول تک جا رہا، تو یہاں پکڑ لینا رسول کو پکڑ لینے کے برابر۔ اس کی مثال بھی میں اس سے پہلے دیا، ایک ٹرین کا انجن ہوتا ہے، ہر ڈبے کے اندر چلنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، انجن کے اندر ہی چلنے کی صلاحیت ہوتی۔ یہ ڈبہ اس انجن سے لگ گیا، دوسرا ڈبہ اس سے لگ گیا، تیسرا ڈبہ اس سے لگ گیا، چوتھا ڈبہ اس سے لگ گیا، 40 ڈبے ہے۔ وہ پہلا انجن کہاں جا رہا کہ وہ 40واں ڈبہ بھی وہیں جاتا ہے، دوسری طرف جاتا، بولو وہیں جاتا، کیوں؟ کنیکٹڈ ہے، پورا چین بنی ہوئی ہے۔ ایسا ہی اللہ تک پہنچنے والے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے پیچھے لگ گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ بھی اللہ تک پہنچ گئے۔ آپ کے پیچھے لگے حضرت حسن بصری، وہ بھی اللہ تک پہنچ گئے۔ ان کے پیچھے لگے فلاں، ان کے پیچھے فلاں، ان کے پیچھے فلاں، ان کے پیچھے غوث اعظم رضی اللہ عنہ، ان کے پیچھے حضرت عبد الرزاق رضی اللہ عنہ، ان کے پیچھے فلاں، ان کے پیچھے فلاں، ان کے پیچھے حضرت نور المشائخ سید نوری شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیچھے ہمارے حضرت قبلہ۔ تو یہ کہاں تک جا رہا سلسلہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور سے جڑے ہوئے ہیں، تب حضور جہاں جا رہے وہاں جا رہے نہ جا رہے، یہ پورے ڈبے، انجن جہاں جا رہا وہاں ڈبے جا رہے۔ اپن وہ ڈبے سے نہیں لگ کے میں بھی جاتا ہوں انجن کے پاس، وہ تو کیسا جاتے؟ رسول کے پاس جانے کی خواہش ہے یا نہیں ہے؟ رسول کے ساتھ رہنے کا ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ ڈبے کو لگ جاؤ، آخری ڈبے کو، وہ انجن تک چلے آتے، انجن جہاں جا رہا وہاں تک چلے آتے۔ اگر نہیں ڈبے کو لگنا نہیں ہے، انجن تک پہنچنا ہے، ساری زندگی چلتے رہے لیکن انجن تک نہیں پہنچتے۔ یہ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے، اللہ والے اس طرح مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، چند باتیں میں آپ کو بتایا، دو چیزوں پر میں آپ کو تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کیا، ایک قدم بوسی کے حوالے سے کہ وہ ایک ادب اور ایک ریسپیکٹ اور تعظیم، اس کا مذاق نہیں اڑانا، شریعت کے احکام کا کبھی مذاق نہیں اڑانا، علماء جب کوئی بات بولے تو مذاق نہیں اڑانا۔ اپن کیا کرتے معلوم ہے؟ مذاق، اوہو قدم بوسی کرتے شاید آپ لوگ، یہ کیا ہے؟ یہ شریعت کا مذاق بنا رہے، علماء کے سامنے علماء کے دل کو دکھا رہے، علماء کے فعل کو، علماء کو دل دکھانے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک عالم کا دل اگر دکھ گیا تو وہ رسول کے دل کو دکھانے والی بات ہے۔ عالم تو بہت بڑی چیز ہے، ایک ایمان والے، ادنا ایمان والے کا دل دکھ گیا تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اگر ایک ادنا مسلمان ایمان والے کا دل دکھاتا ہے۔ اگر کوئی عالم کا دل اگر دکھ گیا، آپ کی بات سے آپ جھڑک دیے، بات کر دیے، کچھ بھی ایسی بات بول دی، اس کا دل دکھ گیا، تو کس کا عرش ہل گیا؟ تو ہم اللہ کے عرش سے بڑھ گئے، اللہ سے بڑھ گئے، اللہ کے عرش کو ہلانے والے۔ کہاں تک جاری بات دیکھو، علم نہیں ہونے کی وجہ سے یہ ساری باتیں آتی۔ دوستو، ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا بدلنے کی کوشش کرنا اور اپنے آپ کو یہ خیالات دل میں نہیں آنے دینا جو شیطان اور نفس کی طرف سے آتے ہیں۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کے اعلیٰ سے اعلیٰ توفیق عطا فرما۔ اگر کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو میرے سے پرسنلی آپ مل کے تفصیلات پوچھ سکتے ہیں، طنز کرے بغیر اور جو ہے مذاق کرے بغیر، استفسار کی شکل میں، سوال کی شکل میں پوچھ سکتے ہیں کہ مولانا یہ بات نہیں سمجھ میں آئی، اس کا آپ سمجھا دیجئے، ہم شریعت کی روشنی میں سمجھا دیں گے۔ لہٰذا نہیں سمجھ میں آیا علماء سے پوچھنا۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کو نہیں معلوم تو جن کو معلوم ان سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو، علماء سے پوچھو۔ تو پوچھ لینا، نہیں معلوم تو پوچھ لینا، لیکن جب نہیں معلوم تو پیچھے اعتراض نہیں کرنا۔ ڈاکٹر کی دوائی پر اعتراض نہیں، علماء کے فعل پہ کیوں اعتراض؟ علماء پہ اعتراض کرنا یہ رسول اللہ پہ اعتراض کرنے کے برابر ہے، لکھ کے رکھ لیجئے، اور رسول پہ اعتراض کرنا یہ اللہ کے فعل پر اعتراض کرنے کے برابر ہے۔ اللہ ہدایت اور توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔